نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی ربکم قبل ان تموتوا وبادروا الی اعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہر چیز سردار عطا فرمائی ہے۔ جو ہمارے نبی ہیں وہ سارے نبیوں کے امام ہیں اور سید الکونین ہیں، سید الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت عطا فرمائی وہ خیر الامم ہے، ساری امتوں کی سردار ہے۔ جو مہینے عطا فرمائے مہینوں میں سب سے بڑا اور افضل مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اسی طرح دنوں میں سید الایام الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعہ عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس کا خاص وظیفہ جو ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جو خصوصیت سے دعا کرنی ہے وہ استغفار ہے، درود شریف ہے اور استغفار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندے کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، جو معافی مانگتا ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ لازمی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے 70 قول لکھے ہیں اس میں، اور اس میں خلاصہ 2 گھڑیاں ہیں، ایک جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک کی گھڑی، اور دوسرا عصر سے لے کر مغرب تک کی گھڑی۔ اور یہ جمعہ کا ایسا دن ہے میرے دوستو کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ مسجد کی دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر ایسے پکڑ کے ایک ہاتھ ادھر رکھتے ایک ادھر آتے، جیسے حتیم کعبہ کو بندہ چمٹتا ہے، ایسے مسجد کی چوکھٹوں پہ ہاتھ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے یہ دعا فرماتے تھے۔ اور اگر یہ دعا یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم از کم ترجمہ اس کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک و اقرب من تقرب الیک و افضل من سالک و رغب الیک۔ اے اللہ، آپ مجھے آپ کی طرف توجہ ہونے والوں میں، یعنی جو بھی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں میرے مولا، سب سے زیادہ توجہ کرنے والا، اور جو آپ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا، اور جو آپ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والا بنا دے۔ تو یعنی یہ خاص وہ دعا ہے جو حضور علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے جمعے کے دن تو یہ آپ فرماتے تھے۔ اور ایک دفعہ یعنی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن پر مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ تو جمعہ کے دن کچھ احکامات ایسے ہیں جو بڑے مخصوص ہیں اور ان کا اجر بھی مخصوص ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم جو جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے وہ بھی اجر اس کا بھی گناہ کا جو سزا ہے اور جو گناہ ہے وہ بڑھیا گناہ لکھا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی ایک مقدس گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہمیں، انہیں عبادت کا اجر بھی بڑھتا ہے۔ تو جمعہ کے دن جو مخصوص اعمال ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، معافی قبول ہوتی ہے، تو ان میں ایک یہ ہے کہ ناخن اور بالوں کی صفائی کرنا، غسل کرنا۔ روایت میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کی نیت سے غسل کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس بندے کے جو بالوں کی جڑوں کے اندر گناہ ہیں وہ بھی نکال دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن یعنی عمدہ لباس پہننا، جو بھی بندے کے پاس جتنے جوڑے بھی ہیں
2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، ان میں سب سے جو اس کو اچھا لباس لگتا ہے وہ پہننا۔ اور یہاں عمدوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قیمتاً بہت زیادہ ہو، قیمتاً بھی زیادہ، صاف ہو ستھرا ہو۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، روایات میں آتا ہے، بے شک یعنی آپ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے لیکن صاف اور پاک ہوتا تھا، صاف ستھرا، یعنی وہ اجلا اجلا محسوس ہوتا تھا، صفائی اتنی تھی لباس کے اندر بھی۔ تو خوشبو لگانا، تیل لگانا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ جو آدمی سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جمعے سے جمعے تک ایک نور پیدا کرتے ہیں، جو اس نور میں چلتا ہے، پھر گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ہر آفات و بلیہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا کثرت کے ساتھ۔ جمعہ کی نماز کے لیے زوال سے پہلے جانا، جلدی جانا جمعہ میں۔ پہلی اذان جب جمعے کی ہو جائے تو سارے کاموں کو چھوڑ دینا۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چلنا اور قریب بیٹھ کر، امام کے قریب بیٹھ کے خطبہ سننا، اور بیان ہے، خطبہ ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اور ایک ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا۔ اس کے بارے میں میں گزارش کرتا ہوں کہ صلاۃ و تسبیح کیا چیز ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جی، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں، میں تمہیں ایک بخشش عطا کروں، بخشش دوں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک نہ بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے جو میں تمہیں چیز بتانے لگاؤں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرے کبیرے، چھوٹے بڑے، راتوں کو کیے دن کو کیے، نئے پرانے، ساری گناہ اللہ تعالیٰ بندے کے معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا وہ یہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھو، اور اس کے پڑھنے کے طریقے 2 روایات کے اندر آئے، 2 طریقے آئے ہیں، جن میں سے یعنی میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ 2 طریقے، ایک یہ یاد رکھیں کہ ایک میں آپ کو صلاۃ التسبیح، بڑی صلاۃ التسبیح جو ہے، اور ایک اکابر کے نزدیک جو انہوں نے چھوٹی صلاۃ التسبیح نام رکھا ہوا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، اس کے ذریعے سے بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں علامہ تقی سبکی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، جو اس نماز کی اتنی فضیلت سنیں کہ جو حضور علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ چچا جی یہ اتنا عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، اور یہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ روزانہ پڑھنا، اس کو ہر جمعے کو پڑھنا، یہ اب یہ آ گیا صلاۃ التسبیح جمعے کو پڑھنا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا اگر جمعے کو نہ پڑھ سکے، ہر جمعے کو نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھنا، مہینے میں نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھنا، سال میں نہیں تو ساری زندگی میں بندہ 1 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا اس کا وہی اجر اور ثواب ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ سارے بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ کتنا ہی وہ غافل آدمی ہے کہ جو اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی فضیلت کے باوجود اس نماز میں سستی کرتا ہے۔ اور مرکات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جمعہ کو صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھا کرتے تھے، ضرور پڑھتے تھے وہ۔ تو ایک طریقہ جو ہے وہ مطلب دونوں طریقوں سے ویسے بندے کو گاہے بگاہے کبھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن میں آج کے اس بیان کے اندر آپ کو ایک ہی طریقہ بتاتا ہوں تاکہ ہمیں وہ اچھی طرح یاد رہے۔ مطلب 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہے اور یہ نفل ہیں، تو سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد یعنی ثنا کے بعد اور الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ اس کو پڑھے، اور پھر الحمد شریف پڑھے، اور پھر سورت
کوئی ملائے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ کون سی صورت ملاتا ہے، جو بھی بندے کو آتی ہو، لیکن تھوڑی لمبی صورت ہو جائے اور زیادہ بہتر ہے، قرآن جتنا زیادہ پڑھا جائے گا بہتر ہے۔ اور پھر اس صورت ملانے کے بعد الحمد شریف ہے، صورت ملائیے اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح چاروں رکعتوں کے اندر یعنی قیام کے اندر 25 مرتبہ ہو گیا۔ اور اسی طرح پھر بندہ رکوع جاتا ہے تو رکوع میں تسبیحات پڑھ کے سبحان ربی العظیم پڑھی ہے بندے نے، تو جتنی مرتبہ 3 مرتبہ 5 دفعہ، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سجدے میں جا کے تسبیحات پہلے پڑھے اور پھر یہ تسبیح پڑھے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، پھر سجدہ جو دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، تو یہ 75 دفعہ یعنی 75 دفعہ یہ ہو گیا، اور 300 مرتبہ پوری نماز کے اندر، اتحیات کے اندر بھی نہیں پڑھنی، پہلی اتحیاتوں کے اندر بھی نہیں پڑھنی، اور دوسری جو ہم بیٹھتے ہیں آخری قعدہ جو ہے، پہلا قعدہ اور دوسرے میں بھی یعنی اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اور اس میں کچھ موٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس نماز کے لیے کوئی بھی یعنی متعین صورت نہیں ہے کہ ہم یہی پڑھیں گے۔ بعض اوقات ایک بندے کو کوئی بھی صورت نہیں آتی، مثلا وہ قل هو اللہ ہی پڑھ سکتا ہے اس کے اندر، تو ان تسبیحات جو پڑھتے ہیں ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر یعنی رکعت میں یہ 75 دفعہ ہو جائے گی، تو اس کو ہر زبان سے نہیں گننا ہم نے، بلکہ ایسی خیال تھوڑا سا رکھنا ہے اپنے پوروں کی طرف یا انگلیوں کی طرف ایسے، تو اس طرح ایک خیال کے ساتھ اس کو گنے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ دعا یہ ہے کہ اچھا چھوٹی تسبیح آپ کو بتاتا ہوں آگے، تاکہ چھوٹی صلاۃ و تسبیح جو ہے نا وہ کیا چیز ہے۔ یہ مطلب مشہور ہے کتابوں کے اندر کہ بعض احادیث میں ایک اور صورت بھی منقول ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دینی اور دنیاوی مقاصد بندے کو پورے کرنے کے لیے یعنی اللہ سے کوئی دینی کام مانگا، یا اللہ مجھ سے یہ خدمت لے لے، میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، اچھا اس کے علاوہ جو بندے کو دنیاوی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، بہت سارے چلتے ہیں، دنیا کے سمندر کے اندر ہے بندہ، تو یہ بڑی مجرب چیز ہے، اور اس کا یعنی علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء نے، حضرات علماء نے چھوٹی صلاۃ و تسبیح رکھا۔ وہ ایک حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی ہیں مجھے چند کلمات سکھائے جن کو نماز کے اندر پڑھ لیں، جن کو نماز کے اندر پڑھیں گے جب تو جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور فرماتی ہیں وہ یہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور فرماتا ہے کہ یعنی جب بندہ اس میں نماز میں اس کو پڑھتا ہے تو جو بندہ دھیان رکھتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے کہ میں اللہ سے معافی اس کے ذریعے سے مجھے ملے گی، میرا یہ دینی کام ہے یہ میرا اس کے ذریعے سے ہوگا، میرا یہ دنیاوی کام ہے جو میں دنیا کے اندر رہ رہا ہوں، میری ضروریات ہیں، میرے معاملات ہیں، یہ ہوگا، تو انشاءاللہ لازمی اس کا یہ کام ہوگا۔ اور یہ جو 10 مرتبہ کلمات پڑھنے کا ذکر ہے، تو اس کی نماز کے اندر کیا جگہ ہے، کہاں پڑھنے ہیں، یہ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا، مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی آگے کتابوں کے اندر کوئی علماء نے اس کی تصریح کی کہ کہاں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو جہاں بھی پڑھ لے بندہ، بس نماز کے جس رکن میں چاہے، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ بندہ قیام کے اندر ہے، کھڑا ہے، تو اس میں 10 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ اللہ اکبر، یا رکوع کے اندر گیا اس کے اندر پڑھ لے، سجدے میں پڑھ لے، تو جس بھی رکن کے اندر بندہ چاہے پڑھ لے، اتحیات کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ تو جو یعنی لوگ بڑی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے سارے پڑھیں ہم لوگ، تو کم از کم یہ چھوٹی تو ہم پڑھا کریں،
اس کی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت ام سلیم کی یہ روایت ہے کہ فرمایا 10 یہ کلمات حضور علیہ السلام نے سکھائے ہمیں کہ اس کو نماز کے اندر 10 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی کسی جگہ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی مرضی پڑھ سکتے ہیں اس کو. جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، اس کے اندر ہم دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. فرض نماز ہے جو پڑھ رہا ہے بندہ یا پڑھا رہا ہے، خاص کر کے حناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو لمبا نہ کیا جائے. نفل نماز میں تو جتنی مرضی، لیکن وہ دعائیں جو قرآن اور سنت سے یعنی ماخوذ ہیں اور وہ ہیں تو وہ پڑھ لیجیے. تو اس طرح سے والدین کی قبر کی زیارت کرنا جمعے کے دن یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی بہت بڑا اجر عظیم ہے. اس کے اندر اللہ زیارت کرنے والے کی جو ہے نا اس کو مبرور لکھ دیتے ہیں، بری لکھ دیتے ہیں کہ اگر والدین کی مطلب کوتاہی ہو گئی تھی سے کوئی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور قبر والے کی اللہ بخشش کرتے ہیں. اور فرمایا جو جمعے کی نیت سے غسل کرتا ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن یہ مسئلہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو غسل ہے یہ جمعے کی اذان کے بعد سے شمار ہوگا. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسی غسل سے جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تھے، یعنی قریب جمعے کے غسل فرماتے تھے. تو بالوں کی جو جڑیں کے اندر گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نکال دیتے ہیں. ہمیں جمعے کو سمجھنا ہوگا کہ سید الایام الجمعہ ہے، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. اس میں درود شریف کی کثرت کریں، ہم اس میں دعائیں مانگیں. اور جو میں نے 2 گھڑیاں عرض کی ہیں خلاصہ علماء کا کہ ہم بالکل اس کو تو پکا کر لیں کہ ان گھڑیوں کو ہم نے قابو میں رکھنا ہے. وہ کون سی؟ جمعے کی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک. پہلے بندہ، عورتیں ہیں تو وہ ظہر کی نماز کی گھر میں تیاری کریں، اور جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، عصر کی نماز پڑھی ادھر بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو درود شریف ہے اس کا مطلب علماء محدثین نے جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھے، بلکہ اس کو زندگی کا معمول بنائے گا. جو بندہ ہر جمعہ آیا اور جمعے کے عصر کی نماز پڑھی ادھر بیٹھا اس کو درود شریف کو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ. ساری زندگی اس کو پڑھتا رہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی قدر و قیمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس میں خاص اللہ کی رحمت برستی ہیں، اللہ کی خاص برکات ہیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس میں باہمت ہو کے ہم رہیں، کمزور نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جمعے سے جمعے تک کی ایسی راحت نصیب فرمائیں گے جو جمعے کو اس طرح استعمال کریں. یہ نہیں کہ گھروں. اچھا ایک اور بھی بات سمجھیں، میں یہ جو غسل جمعے کے دن کرنا ہے یہ عورتوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی ہم عادت ڈالیں کہ جمعے کے دن بچے بھی غسل کریں، عورتیں بھی غسل کریں. کوئی مجبوری ہو، مسافر ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی بیمار ہو گیا اور بیماری کی شکل میں غسل نہیں کر سکتا، وہ الگ چیز ہے. لیکن عام دنوں کے اندر، عام حالت کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی یعنی مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی سارے غسل کریں اس کے اندر. اور اس دن کے اندر ہم خاص اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اس میں معافی کے لفظ آئے. اس جمعے میں ایک ایسی گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو معافی عطا فرماتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. جب معاف فرما دیتے ہیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.